अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 25 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ की शहादत के बाद हर पाकिस्तानी गमज़दा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है कि आखिर कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, आखिर कब तक हमारे ऊपर करप्ट माफिया और जराइम पेशा लोग इसी तरह से हुकूमत करते रहेंगे और कब तक पाकिस्तान के अंदर हक के लिए लड़ने वाले, हक के लिए आवाज़ उठाने वाले वो इसी तरह से जान देते रहेंगे। नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त दो धड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो माफियाज को हीरो मानते हैं, जो करप्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिनके नज़दीक इनसे बड़ा कोई मसीहा नहीं है। और हालांकि ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि पिछले 30-35 सालों में यही जराइम पेशा लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हर एक को कानून के दायरे में जो मसावी हक हैं वो मिलने चाहिए। कानून की नज़र में पाकिस्तान के बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स और एक आम आदमी बराबर होना चाहिए। अब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम है। ये जो दो हिस्से हैं, ये जो दो धड़े हैं, ये लोगों की मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ अफकार की वजह से हैं। और बदकिस्मती ये है कि पिछले 6 महीनों में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये जो धड़ा है जो माफियाज को सपोर्ट करता है, उनको भी पता है कि पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान तबाही के दहाने पर गया है, लेकिन जिद, इनाद, बुग़्ज़ इनके रास्ते में हाइल है। ये सच को सच नहीं कह सकते हैं, ये झूठ को सच कह रहे हैं और झूठ को सच बनाकर उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अफसोस की बात यह है कि अरशद शरीफ की शहादत पर उनके मुखालिफिन ने बड़े कहके लगाए और बड़ा इस्तेहज़ा किया और यह कहा कि चूंकि ये शख्स हमारे लोगों को बुरा भला कहता था, हमारे लोगों के बारे में ये उनकी करप्शन की दास्तानें सुनाता था, लिहाजा ये अपने अंजाम को पहुंचा। कुछ लोग ऐसे ज़मीर के मालिक भी हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हमेशा याद रखें कि अक्सर लोग या लोगों की अक्सरियत कभी गलती पर नहीं हो सकती है। कुछ लोग होंगे जो गलती पर होंगे और कुछ लोग होंगे जो माफियाज के साथ होंगे। अभी जो माफियाज हैं, ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये अक्सरियत में नहीं है, ये चंद लोग हैं। ये चंद लोग, अगर इन चंद लोगों को फांसी दे दी जाए या अगर इन चंद लोगों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान हर तरह के मसाइल से, हर तरह की चीज़ों से निजात हासिल कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गाफिल कौमें हमेशा तबाह होती हैं। नाज़रीन किराम, आपने थंबनेल पर जो उन्वान देखा है, मैं इस हवाले से आपके सामने हकाइक रखने लगा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि होता क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाज़ेह फरमान मौजूद है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए हलाक हुई, बर्बाद हुई, तबाह हुई कि वो अदम इंसाफ की हामिल थीं। उनके यहाँ जो अमीर लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे, जराइम पेशा लोग थे, उनको आज़ादी थी, खुली छूट होती थी, वो जो चाहें करें, उनको सज़ा नहीं मिलती थी। लेकिन गरीबों को सज़ाएं दी जाती थी। इस हदीस का, ये हदीस वाज़ेह सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर, बुखारी के अंदर और हदीस की मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है। इस हदीस का जो खुलासा है वो ये है कि जिस माशरे में, जिस कौम में इंसाफ ना हो, मसावात ना हो, जुल्म हो, वो माशरा तबाह हो जाता है, वो माशरा ख़त्म हो जाता है। इस हदीस को सामने रखें और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जिन कौमों की बर्बादी का जिक्र किया है उनको सामने रखें। आपको नज़र आएगा, आपको ये मुशाबहत नज़र आएगी और ये आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। क्या अल्लाह के अजाब को पाकिस्तान के लोग दावत नहीं दे रहे हैं? क्या अल्लाह का अजाब कोई मज़ीद दूर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील देते हैं, मोहलत देते हैं। हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक बात बिठाई गई है कि नहीं, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तो कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना हुआ है और पाकिस्तान की जड़ों में कलमा तैयबा है, लिहाजा पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क ही नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, यहाँ बड़े बड़े मदारस हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी खानकाहें हैं और यहाँ कुछ नहीं होगा। नाज़रीन किराम, जन्नत का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और कानून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो उसूल है, जो कानून है, वो सब के लिए यकसा है।
ٹھیک ہے یہاں اہل علم لوگ، اہل نظر لوگ موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں اور دیندار لوگ موجود ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مسائل ہیں، جو آفات ہیں، جو عذاب ہے اس کو کسی حد تک ٹالتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے قانون کب حرکت میں آتے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اس وقت تمام کی تمام وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکے۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا ہوگا۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کو آگے چل کر بتاؤں کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے، آپ پہلے ان اسلامی ملکوں کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رائے ہے، یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ اصل میں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہ ہو جائے تب تک لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے، مشاہدے کے بعد یقین آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مشاہدہ کروا دیتا ہوں، دنیا کے 10 اسلامی ملکوں کے میں احوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اسلامی ملکوں کے اندر کیا تھا اور کیا ہوا۔ یعنی یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کچھ نہیں ہوگا، آپ جس طرح سے ہیں ویسے ہی رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ناظرین کرام وہ مسلمان ممالک جو آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایک علامت تھے دنیا کے اندر ترقی کی، اور ان کے ہاں بسنے والے لوگ بھی پاکستان کی طرح یہی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہمارے ہاں اگر ظلم پروان چڑھتا ہے تو چڑھتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ممالک کے پچھلے 20-25 سالوں میں 30 سالوں میں تباہی کے دہانے پر گئے ہیں اور تباہ ہوئے ہیں، زوال پذیر ہوئے ہیں، وہ قومیں لٹ گئی ہیں۔ یہ پچھلے 30 سالوں کی کہانی ہے۔ ناظرین کرام نمبر 1 آپ لبنان کو جانتے ہیں۔ لبنان فلسطین کے ساتھ واقع ایک مسلمان ملک تھا۔ وہاں پر آج سے 20-25 سال پہلے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ لبنان جیسا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، لوگ جایا کرتے تھے، لیکن پھر وہاں پر ظلم عام ہوا، کرپشن عام ہوئی اور غریب تر ہوتا گیا، امیر لوگوں پر ظلم کرتا رہا، اور آج لبنان کی یہ حالت ہے کہ وہاں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ہمارے سامنے کی مثال ہے شام کو آپ جانتے ہیں، شام مسلمانوں کا ایک عظیم ملک، دمشق وہاں کا دارالحکومت جو ترقی کا ایک مینارہ ہے، جس کے بارے میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ شام آج کس دہانے پر کھڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ظلم تھا۔ وہاں کے کچھ لوگ وہ ظالموں کے ساتھ مل گئے اور اپنے لوگوں پر ظلم کیا۔ 80 لاکھ لوگ شام سے بے گھر ہو گئے ہیں اور شام اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے۔ آپ عراق کو جانتے ہیں، 20 سال پہلے 25 سال پہلے عراق دنیا کا عرب ملکوں کا ایک طاقتور ملک تھا، لیکن آج عراق کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر بھی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ عراق کے 80 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام آپ لیبیا کو جانتے ہیں، افریقہ کا عرب مسلمان ملک، پیٹرول سے مالا مال، جہاں پر ہر گھر میں جو بھی فرد ہوتا تھا اس کو سرکار کی جانب سے وظیفہ ملتا تھا، اتنا پیسہ تھا کہ لوگوں کو نوکریاں کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن لیبیا 15 سال پہلے جس تباہی کی دہانے پر گیا، اس کی وجہ وہاں پر ناانصافی تھی، وہاں پر ظلم تھا، عدم مساوات تھی، مساوات نہیں تھی، اور مافیاز کے ساتھ کچھ لوگ ملے جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام سوڈان اسلامی دنیا کا بحر احمر پر ریڈ سی پر واقع ایک عظیم ملک تھا، لیکن آج وہ 20 سال پہلے وہ ترقی کا مینارہ تھا۔ خرطوم کی مثالیں دی جاتی تھی، خرطوم کی جو ترقی ہے اس کو بیان کیا جاتا تھا، لیکن آج وہ سوڈان اپنے مستقبل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہاں پر روزانہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، روزانہ تباہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام آپ یمن کو جانتے ہیں، یمن جس کی احادیث کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں اور احادیث کے اندر اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں واقع ہوئی ہیں، وہ یمن ترقی کا ایک طرح سے استعارہ تھا۔ آج وہ یمن پچھلے 7-8 سالوں میں 10 سالوں میں تباہی کے دہانے پر چلا گیا ہے۔ لوگ صنعاء جا کر، پاکستان کے لوگ صنعاء جا کر کام کیا کرتے تھے، پاکستان کے لوگ سوڈان جا کر کام کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب اب وہاں پر بدامنی ہے، انتشار ہے۔ کیوں؟ ظلم عام ہو گیا، کیوں؟ عدم مساوات تھی۔ اسی طرح سے ناظرین کرام آپ تیونس کو جانتے ہیں، یہ بھی لیبیا کے ساتھ جڑا ہوا ایک عرب مسلمان ملک ہے، وہ بھی ایک خوشحال ملک تھا، آج وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اسی طرح سے مصر جس کی مثالیں دی جاتی تھی، مصر جو کہ باب العلم تھا، علم کا دروازہ تھا، جامع ازہر، وہاں پر لوگ جاتے تھے، وہاں کی مثالیں دی جاتی تھی، طاقتور ملک، لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں اس ملک کو بھی اجاڑ دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ ناانصافی کی وجہ سے، عدم مساوات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ وہاں پر علماء کرام کا، اسکالرز کا سر اڑایا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔
اسی طرح سے ناظرین کرام آپ دور نہ جائیں، آپ پاکستان کے پڑوس میں افغانستان ہے، ٹھیک ہے امریکہ نے بدماشی کی ہے، امریکہ نے یہاں پر حملہ کیا ہے، لیکن افغانستان کیوں تباہ ہوا؟ کیونکہ یہاں اس افغانستان کے کچھ لوگ بک گئے، غدار بن گئے، اپنے لوگوں کا سودا کر لیا، ایجنٹ بن گئے۔ 20 سال میں افغانستان کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا، حالانکہ وہ افغانستان ترقی کر رہا تھا۔ تو اسی طرح سے ناظرین کرام آپ دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں کی اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو وہ ملک نظر آئیں گے جو ملک پچھلے 20-25 سالوں میں تباہی کے دہانے پر گئے ہیں۔ یہ جو افغانستان تھا، سوویت یونین سے پہلے افغانستان پاکستان کی طرح بہت ایڈوانس ملک تھا، لیکن تباہی کے دہانے پر کیوں گیا؟ بدامنی کی وجہ، ناانصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے بدامنی اور عدم استحکام کا دوچار ہوا۔ اس لیے آپ نے یہ ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ اگر پاکستان اللہ کے فضل سے پچھلے 70 سالوں سے اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آگے بھی ایسا ہی ہوگا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو۔ اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر ایسا ہو، ہم کبھی بھی پاکستان کے بارے میں کبھی ایسا گمان نہیں رکھ سکتے ہیں، اور حدیث میں تو بالکل یہ واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ناظرین کرام کچھ اصول ہیں، کچھ روایات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل بجا ہے کہ جب ظلم عام ہو جائے، جب ناانصافی عام ہو جائے تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معاذ اللہ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ مہلت ختم ہو رہی ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے اگر قہر سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو ہمیں انصاف کی طرف جانا ہوگا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو روکنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم برائی دیکھو، اگر تم کسی بھی طرح سے ناانصافی دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، یہ بہت بڑا افضل ترین درجہ ہے۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں برا جانو، یہ کم ترین درجہ ہے۔ اس لیے افضل ترین درجوں پر عمل کریں اور اپنے ملک کے لیے اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اٹھ جائیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔